آج یقین اس لیے کمزور ہو رہا ہے، یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا کما کے کھلائے گا، یقین ہے کہ میری نوکری مجھ کو بچائے گی، یقین ہے کہ جھوٹ نہ بولوں تو بچہ کیسے کھائے گا، یقین یہ ہے کہ اگر میں 10 لاکھ روپے رشوت نہ دوں تو نوکری نہ ملے تو بچے کیا کھائیں گے۔ یعنی یقین کمزور ہو چکا ہے، نتیجے میں چہرہ میلا ہے، 10 لاکھ کمانے کے بعد بھی سینہ کمزور ہے، یہاں جوان ہواؤں میں جھول رہا ہے، یہاں جوان 70 سال کا بوڑھا انگریزوں کی ناک میں دم کیا ہے، یہودیوں کو کے سینے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہندوستان کا 18 سال کا جوان ہواؤں میں ہل رہا ہے، یا 10 قدم چلے تو اس کا سینہ تھرانے کانپنے لگتا ہے، کیونکہ ہماری مائیں کمزور ہے، ہمارا باپ کمزور ہے، ہماری مائیں بے پردہ رہنے والی کمزور مائیں یہ کبھی دبنگ اولاد کو جنم نہیں دے پائیں گی۔ ہمارے والد گٹکا خور بیڑی پی پی کے پھیپھڑا جلا دینے والا، یہ پھیپھڑا جلا دینے والا کوئی طاقتور دبنگ اولاد کو جنم نہیں دے گا۔ غیر ضروری چیزیں ان سبوں کو یک لخت توبہ کر کے قسم کھا کے چھوڑ دے۔ غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھانے سے دماغ خراب ہوتا ہے، غیر ضروری چیزوں میں الجھانے سے پیسے کی بربادی ہوتی ہے، غیر ضروری چیزوں میں رہنے سے آدمی اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، غیر ضروری چیزوں کے پیچھے لگنے سے آدمی کی ساری زندگی اسی کی تکمیل میں لگ جاتی ہے۔ جیسے شادی بیاہ میں غیر ضروری خرچہ، یہ آج میری زندگی کے مقصد سے ہمیں موڑ دیا ہے۔ ہم 25 سال سعودی عرب میں جا کے نوکری کرتے ہیں تاکہ کما کے ایک بیٹی کی شادی کروا دے، یا زندگی بہومل یہ بیٹی کی شادی کرانے کے لیے ہی نہیں ہوئی ہے۔ بیٹی کی شادی تو آسان ہے، مصطفیٰ جان رحمت سامنے سے ہٹ گئے اسی لیے 2 کروڑ کی شادی ہو رہی ہے، لیکن حضور اگر سامنے آ جائیں یہ سارا فلسفہ دھواں ہو جائے گا۔ سرکار جنت کے مالک ہیں، سرکار کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی ہے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھ کو دے دی گئی ہے، زمین کے خزانے کے مالک ہیں مصطفیٰ، واللہ یعطی وانا قاسم، مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، مگر بیٹی کی شادی ہو رہی کن کی؟ کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی کی شادی۔ کون سی بیٹی؟ جو بیٹی علی کی بیوی بننے والی ہے، جو بیٹی حسن کریمین کی ماں بننے والی ہے، اور وہ بیٹی جو مصطفیٰ دنیا کے سردار ان کی بیٹی ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اہل محشر کو آواز دی جائے گی، یہ اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لے، آنکھ بند کر لے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ پلسرات پار کرنے والی ہے، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ پلسرات پار کر جائیں گی، یعنی تمام جنتی عورتوں کی سیدہ ہے فاطمہ، ملکہ ہے فاطمہ، ان کی شادی ان کے شایان شان ہونا چاہیے کہ رسول پاک کی بیٹی ہے، حسن کریمین کی ماں کی شادی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی شادی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہے۔ جس طرح فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، اس کی شایان شان شادی ہونی چاہیے۔ اگر مصطفیٰ چاہتے فاطمہ کی شادی میں آسمان سے جنت سے دسترخوان منگوا لیتے، 1 لاکھ صحابہ کو دعوت دیتے تھے، مکہ مدینہ اور اطراف کے سارے اصحاب آ جاتے اور سب کو جنتی کھانا کھلا دیتے، علی کے لیے جنت سے سونے کا مکٹ اور تاج منگوا لیتے، یا میرا داماد ہے سونے کا تاج پہنے گا، یہ فاتح خیبر علی ہے، یہ مشکل کشا علی ہے، یہ شیر خدا علی ہے، یہ سیف اللہ علی ہے، اللہ کی تلوار علی ہے، اب اس کو جنت کا مکٹ پہنایا جائے گا۔ فاطمہ الزہرا کو جنت کی حوریں آئیں گی، سر سے لے کے پاؤں تک جنتی جواہرات پہنا دیں گی، چونکہ سیدہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کی ملکہ ہے۔ لیکن بتا دے کوئی کہ کائنات کے مالک کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ آج تمہیں تو زہر کھا کے مرنا ہوگا، اپنا گھر بیچ کے شہر چھوڑ کے بھاگنا ہوگا، شادی میں ہے 50 لاکھ خرچہ، اب ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو گھر تو بیچنا ہوگا، جب گھر بکے گی کرائے میں تو جانا ہوگا، اور وہاں اگر لاج لگے گاؤں میں جینے میں تو اس کمات چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، کلکتہ میں جا کے کسی کرائے کے گھر میں فٹ پاتھ پہ رہنا پڑے گا۔ تو جو مصطفیٰ سے ہٹ کے شوق کی تکمیل کرے گا، نفس کی مانے گا، سماج کی مانے گا، فلم کے ایکٹر کی مانے گا، پڑوسی کی مانے گا، دنیا والوں کی مانے گا، تو اس کی زمین بھی جائے گی، جائیداد بھی جائے گی، قرض کے بوجھ میں بھی ڈوبے گا، زندگی کی خوشی بھی جائے گی، اور اگر ضرورت پڑے تو زہر کھا کے مر جائے گا۔ یا دیکھ مصطفیٰ نے کیسی بیٹی کی شادی کی، حضور نے کہا البساطۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، تو حضور نے پریکٹیکل میں اپنی بیٹی کی شادی سادے ڈھنگ سے کر کے بتا دیا کہ قیامت تک کے میرے غلام کو جب بیٹی کی شادی بوجھ لگے، وہ اپنے پیغمبر جس کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ
وہ پیغمبر کی بیٹی کی شادی دیکھ لے کہ پیغمبر کی بیٹی کی شادی میں کارڈ نہیں چھپا, پیغمبر کی بیٹی کی شادی میں ڈیکوریشن نہیں ہوا, پیغمبر کی بیٹی کی شادی میں سمپلسٹی کا حال ہے کہ مسجد میں نکاح ہوا, علی پرانا کپڑا پہنے ہے, فاطمہ الزہرا پرانا کپڑا پہنی ہے, وہ وہاں خواتین کی جرمٹ میں ہے, سرکار دو جہاں علی کے سامنے مسجد نبوی میں ہے, اور 10 20 50 صحابہ کی جرمٹ میں ہے. 1 لاکھ اصحاب تھے مصطفیٰ کے اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے. کچھ لوگ مکے میں رہتے تھے, کچھ لوگ مدینے میں تھے, کچھ لوگ علاقے کے دیہاتوں میں رہتے تھے. اگر حضور آواز دیتے تھے فلاں تاریخ کو میری شہزادی کی شادی ہے, سارے اصحاب عمر پڑتے اور سب کا کھانا کھلا دیتے. کوئی بتائے کہ سب کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے؟ فاطمہ الزہرا کی شادی چند لوگوں کی محفل میں مسجد نبوی میں حضور نے نکاح کیا. علی کے پاس گھر بھی تو اپنا نہیں تھا. جب رخصتی کی باری آئی تو دوسرے کسی نے اپنا گھر حضرت علی کو ڈونیٹ کر دیا, وقف کر دیا, بطور ہبہ بطور نذرانہ دے دیا. اب مصطفیٰ کی بیٹی ان کے گھر میں جا رہی ہے, کائن کونین کی شہزادی کی شادی سمپل, ان کا گھر سمپل اور لباس سمپل, ان کا رہنا سہنا سمپل. داماد کے بارے میں حضور نے نہیں چنا کہ بڑا بزنس مین ہونا چاہیے. عبد الرحمن ابن عوف عرب پتی تھے, سامنے عرب پتی تھے, ان کے پاس اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروایا. صدیق اکبر مالدار تھے, انہوں نے نکاح کے خواہش کا اظہار بھی کیا مگر حضور نے نہیں پوری کی. عمر فاروق اعظم مالدار تھے مگر ان کو اپنی بیٹی نہیں دی. اور مولا علی حضور کی پرورش میں تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور نے اپنی بیٹی کے لیے علی جیسے بہادر سب شکن کا سلیکشن کیا. پتا چلا کہ اگر تو نوکری دیکھے گا تو تیری بیٹی بوڑھی ہو جائے گی, اگر تو خوبصورتی دیکھے گا تو تیرا بیٹا طوائف کے کوٹے پہ آبرو تباہ کر دے گا. اگر مصطفیٰ کو دیکھے گا, مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھے گا تو تیرا بیٹا وقت پہ شادی کرے گا. تیرے بیٹے کی شادی لاجواب, تیری بیٹی کی شادی لاجواب. اور جب شادی لاجواب ہوگی اور کردار کو ترجیح دی جائے گی تو جس طرح علی لاجواب, فاطمہ لاجواب, تو ان کے بطن سے پیدا ہونے والا شہزادہ حسن لاجواب, حسین لاجواب, حسن لاجواب, حسین لاجواب. اور جب باپ ہوں سید موسیٰ جنگی دوست جیسا اور ماں ہوں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا, تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام مصطفیٰ کانفرنس, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا کہ ہم آم کا پیڑ لگائیں وہاں سے سیب نکل جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لڑکی ہم لائیں یوزڈ اور وہاں سے ہماری ہم کنیز فاطمہ پیدا ہو جائے, اور باپ ہو یوزڈ اور اس کا بیٹا وہ ولی قطب ابدال غوث ہو جائے. نہیں ہوتا ہے. قدرت کا قانون یہی ہے, جب باپ سید غیاث الدین جیسا ہو اور ماں رات بھر مصلی پہ بیٹھ کر سجدہ کرنے والے ہوں, تب بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری جنم لیتا ہے. اور جب باپ ہوں عابد و زاہد اور ماں 17 پارے قرآن کی حافظہ, تب بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی جنم لیتا ہے. قانون قدرت ہے, جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جائیں پورب کی طرف اور کعبہ پہنچ جائیں. کعبہ پہنچنے کے لیے کعبہ کی راہ اختیار کرنا ہوگا. اور اگر نیک بخت اولاد چاہیے, قطب چاہیے, ابدال چاہیے, فرما بردار چاہیے, نمازی چاہیے, مسجد و مدرسہ کا رکشک چاہیے, مجاہد چاہیے, دشمنوں کے دینے توڑنے والا طاقتور پہلوان چاہیے, تو اپنی طاقت کی حفاظت کرنی پڑے گی. اپنی بیوی کا سلیکشن بھی کرنا پڑے گا. وہ طاقتور رہے, وہ تہجد گزار رہے, وہ نیک رہے, ناک لمبی آنکھ بڑی, کسی کو نہیں دیکھنا ہوگا. ورنہ یہ 2-4 دن کی کہانی ہے. چہرے کا چمڑا 4 دن کا لوز موشن اس کے چمڑے کو کالا کر دیتا ہے. 4 دن کا ڈینگو بخار اس کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے. اخلاق کا رنگ گہرا رہتا ہے, دینداری کا رنگ گہرا رہتا ہے. اخلاق کو ترجیح دینا چاہیے. اور جب ماں ہو اخلاق کی دھنی اور جب باپ ہو پرہیزگار, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب باپ ہو مفتی نقی علی خان اور ماں ہو تہجد
तहज्जुद गुजार तो बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हूं अहमद रजा खां मुजद्दिद आजम और मां हूं तहज्जुद गुजार तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब परदादा हूं आला हजरत और दादा हूं हुज्जतुल इस्लाम और नाना हूं मुफ्ती आजम हिंद और बाबा हूं मुफस्सिर आजम हिंद और मां हूं जरूरत पड़े तो जेवरात बेचकर मदरसा मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तो उसको का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने हुजूर ताजुस सरिया जिंदाबाद, फैजाने हुजूर ताजुस सरिया जिंदाबाद। नारे तकबीर, ये बातें मैंने आप नारे तक, रिसालत। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी ताकि हमारे बच्चों के दिमाग में जो कीड़ा काट रहा है, लड़की की नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, 5-6 फीट की लंबी हो तब शादी होगी, इस कीड़े को दिमाग से हटा दे। मरना तुम्हें मालूम है कि तुझसे ज्यादा खूबसूरत अगर तेरा दोस्त हो गया तो तुझको थूक दे के तेरी बीवी दोस्त के साथ भाग जाएगी। और यही हाल हो रहा है पूरे समाज का। तो नाक मत देख, आंख मत देख, हाइट मत देख, हुजूर ने जो कहा है उसको देख। सरकार ने क्या कहा है? तुन कहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिसाती दीन। मुस्तफा कहते हैं, सरकार का पैगाम है, शादी में 4 चीजें जनरली लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? लड़की का हुस्न खूबसूरती देखते हैं, लड़की का माल लोग देखते हैं, और लड़की का खानदान लोग देखते हैं, और लड़की का दीन और अखलाक देखते हैं। ये 4 चीजें तो सरकार ने कहा मैं अपने गुलामों से कहता हूं वो अखलाक को प्रियोरिटी दे, वो अखलाक को तरजीह दे, वह दीन को तरजीह दे। तो हुजूर ने दूसरी जगह कहा वाला अमतुन सौदाओ ज़ातुद्दीनिन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। गोरा रंग लाता है और खूबसूरती तुम्हें धोखा देती है। खूबसूरत लड़की खूबसूरत लड़का चाहिए और तू है कलवा और करके लाई है गोरी नारी लंबी। और जहां तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिला तो फौजी फौज में रहे, पड़ोसी मौज में रहता है। तू रहो सऊदी अरब में, यहां तेरा बिस्तर तेरा पड़ोसी खूबसूरत दोस्त घर में करता है। और बोल कि दुनिया लुट गई, मेरी बीवी लुट गई, मेरी कायनात लुट गई, मेरी खुशी लुट गई, मेरी जिंदगी लुट गई, मेरी बीवी नहीं रही, अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तुझे जहर खा के मर ही जाना चाहिए। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर कि हर किस पर मंजिल नखाहत रसीद। जो हुजूर से हट के जिएगा कभी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। जो सरकार को सामने रखेगा और जिंदगी गुजारेगा तो वो यहां भी कामयाब होगा, मरने के बाद मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस का भागीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शाह ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर मुस्तफ़ा सारे मसाइल का हल अपने पास रखते हैं। दुनिया अगर उनको अपना रहनुमा मान ले फिर सारे मसाइल का हल निकल आएगा, सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। और बर्नार्ड शाह ने कहा कि ऐसा होगा। हम लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन जल रहा है, मुसलमान का मुस्तकबिल क्या होगा? हम लोग कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका 2 सुपर पावर मिलकर मुसलमानों को पर क्या जुल्म ढाएगा। आज फिलिस्तीन को ढा रहा है, कल ईरान तुर्की को ढाएगा। हम लोगों का चेहरा हकलान हो रहा, हम लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि अखबार पढ़ के रहना, वीडियोस क्लिप देख लेना ये ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप ये फील करें कि दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। एक ईंट कमजोर हुई तो दूसरी ईंट पे इसकी ज़रब पहुंचती है। तो दुनिया भर के सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। पांव में कांटा चुभे तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। अगर वाकई सीने में दर्द है, वहां के बच्चों का, वहां की औरतों का, वहां पे बम बरस कर सारे बच्चों के मलबे में दब के मरने का अगर दर्द है तो गुटखा खैनी छोड़
چھوڑ دیں, اخبار پڑھنا چھوڑ دیں, واٹس ایپ چلانا چھوڑ دیں, نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ کے تہجد کا ٹائم جو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے, اس تہجد کی پابندی کے عادی بنے اور رو کے دعا کرے, مالک میری بدعملی کی وجہ سے میرے بھائی کا چمن جل رہا ہے, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, مسجد ویران ہے, اس لیے یہودی ہمارے خلاف برسر پیکار ہو گیا ہے, یہودی کا حوصلہ بلند ہو گیا ہے, وہ مجھے بٹانے کا پلان بنا رہا ہے. الہی اب میں توبہ کرتا ہوں, اب میں چوک چوراہے پہ نہیں گھوموں گا, اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا, اب نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھوں گا, 8 گھنٹے دکان میں بیٹھوں گا, 10 منٹ کے لیے ظہر میں مسجد جاؤں گا, 4 گھنٹے دکان میں بیٹھوں گا, 10 منٹ کا ٹائم نکال کے عصر میں مسجد میں جاؤں گا, 2 گھنٹے اپنے کاروبار سودا سلب میں رہوں گا, 10 منٹ کے لیے مغرب میں مسجد جاؤں گا, 2 گھنٹہ بال بچوں میں رہوں گا, 15 منٹ کے لیے عشاء کے لیے میں مسجد جاؤں گا, پھر 8 گھنٹے گہری نیند لوں گا, دکان مکان جانے سے, دکان اور کھیت کھلیان جانے سے پہلے سب سے پہلے مسجد 10 منٹ کا ٹائم نکال کے فجر پڑھنے جاؤں گا, اپنے پیٹ کے لیے فجر سے ظہر تک 8 گھنٹہ, اپنے پیٹ کے لیے ظہر سے عصر تک 3 گھنٹہ, اپنے پیٹ کے لیے مغرب سے عصر کے بیچ میں 1 گھنٹہ, اپنے پیٹ کے لیے اب مغرب سے لے کے عشاء کے بیچ میں 2 گھنٹہ, اور اللہ کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم ملا دے تو صرف 1 گھنٹہ. مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ تو میری طرف چل کے آ, میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرے گی, تو 1 ہاتھ چل کے آ, میری رحمت 10 قدم تیری طرف بڑھ جائے گی, تو 1 گھنٹہ نکال, ہم تیرے 24 گھنٹے کو نورانی بنا دیں گے, 24 گھنٹے کو ہم خوشیوں سے بھر دیں گے. یہاں دعا کریں آپ, یہاں بہرحال میں, کیا یہاں الہی میرے جرم کی وجہ سے میرے بھائی کا خرمن جل رہا ہے, یہودی کا حوصلہ بلند ہے, اب میں توبہ کر کے نیک بنتا ہوں. آنسو یہاں نکلے گا, یہ آنسو یہودی کا ٹینٹ توڑ کے رکھ دے گا. جو کام گن سے نہیں نکلتا وہ کام مرد مومن کی آنکھ کا آنسو کر جاتا ہے. یہی ہے سچی ہمدردی, یہی ہے سچی خیر خواہی, یہی ہے سچا شبھ چنتن, یہی ہے سچی ویل وشنگ. میری ماں بہن بیٹیاں بے پردگی چھوڑ دیں, میری ماں بہن بیٹیاں پردے کی زندگی فاطمی سیرت اپنائیں, میرے نوجوان بچے تمام اننیسیسری غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, حضور نے فرمایا ہے اٹ از دا گڈنیس آف اسلام, یہ اسلام کا حسن, اسلام کی بیوٹی, اسلام کی اچھائی یہ ہے اننیسیسری چیزوں کو چھوڑ دے, ٹو گیو اپ دا اننیسیسری تھنگس, جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے. غیر ضروری گھومنا, غیر ضروری بولنا, غیر ضروری کپڑا پہننا, غیر ضروری خرچہ کرنا, غیر ضروری کھانا پینا, غیر ضروری سونا, غیر ضروری دوستی, غیر ضروری رشتہ داری, اننیسیسری چیز جو غیر ضروری چیز ہے. ضروری ہے پانی, ضروری ہے روٹی, گٹکا ضروری نہیں ہے, سگریٹ ضروری نہیں ہے, چائے ضروری نہیں ہے, ضرورتاً کبھی چائے پی لیا, پان ضرورتاً کبھی کھا لیا. سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو تو کینسر کو دعوت دیتی ہے, یہ کینسر کو دعوت دیتی ہے ساری چیزیں, اور اسی کینسر کو لوگ پیسہ دے کر کے بلاتے ہیں. غیر ضروری چیز, جب تک زبان میں تمباکو رہے گا اللہ اللہ نہیں کر پاؤ گے, جب تک زبان میں پان رہے گا, تھوک بھرا رہے گا, اگر موت آئی اس ٹائم میں تو ملک الموت تمہیں تھوک پھینکنے کا موقع نہیں دے گا, اسی حالت میں تیری روح قبض کر لی جائے گی اور تو کلمہ نہیں پڑھ پائے گا. اس لیے گٹکا کھا کے منہ کو تھوک سے بھر کے مت رکھ کہ مرتے وقت کلمہ زبان پہ جاری نہ ہو, زبان خالی رکھ, ہر وقت اللہ کا ذکر کر, تاکہ جب موت کا وقت آئے اور کوئی تلقین کرنے والا نہ ملے تو جس اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس اللہ کا فرشتہ تیری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے, اور جس کی زبان پہ آخری بولی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. غیر ضروری کھانا, غیر ضروری کپڑوں کی باڑ گھر میں لگانا, اور غیر ضروری سامان کی تسکری کر کے اپنے گھر کو مال بنا دینا. عورتوں کی بات مانیں گے تو سر کے سارے بال یہ نوچ لیں گی, اس لیے عورتوں کو اچھا کھلائیں, اچھا پہنائیں, ان کے چہرے پہ مت ماریں, ان کی عزت کریں, ان کو گالی گلوچ مت کریں, ان کو سمان دیں. وہ باپ ماں بھائی بہن سارا سنسار چھوڑ کے آپ کے لیے آپ کے گھر آئی ہے, اسی طرح ان کی قربانی کا خیال رکھتے ہوئے خوب عزت کریں, لیکن ان کی ہر خواہش, ہر بات کے سامنے گھٹنے مت ٹیکیں. اس لیے کہ جب آپ نے ہر گھٹنے ٹیکا ان کی خواہش کے سامنے تو حضور کا فرمان ہے وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ, جب تیرے معاملات تیری عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو اس وقت میں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا, تو تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے. یعنی زمین کا پیٹ
قبر اور زمین کی پیٹھ پہ جو چل رہے ہیں اس سے بہتر ہے فبطن الارض خیر من ظہرها، زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ کب؟ جب تیرے مالدار بخیل ہو جائیں، جب تیرے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور تیرے مالدار بخیل ہو جائیں اور تیرے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ یہ بنگلہ دیش کے 25 کروڑ مسلمانوں کو اپنی عقل پہ آنسو بہانا چاہیے کہ اتنے کروڑ مسلمان ہیں، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پروفیسر، کتنے ویگیانک، کتنے سائنٹسٹ، یہ سب کو چھوڑ کے دو عورتوں کی ہاتھ میں ستا سپرد کر دینا، کبھی حسینہ کبھی ضیا، کبھی حسینہ کبھی ضیا، کبھی حسینہ کبھی ضیا۔ کیا مطلب؟ وہاں کے انجینئر ہجڑے ہیں، وہاں کے ڈاکٹر ہجڑے ہیں، وہاں کے پروفیسر نامرد ہیں، وہاں کے سائنٹسٹ نامرد ہیں۔ حضور کی حدیث سن، اگر تیرے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ عورتوں کو کھانا دے، عورتوں کو اچھا کپڑا دے، عورتوں کو شریعت کی پابندی میں رکھ اس کو، ورنہ 1 کھرب روپے کا سونا دے دے گا، اور ایک دن اگر کپڑا نہیں دیا وہ سارے احسانات کو بھول کر بولے گی تو نے کب دیا ہے جو تو دے گا، وہ اس احسان فراموش ہے۔ یہ حضور نے کہا اے عورتوں تم صدقہ کرو، خیرات کرو، میں نے زیادہ تم کو جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، تم کو دیکھا ہے، کیوں؟ تو ناشکری زیادہ کرتی ہے، لعنت ملامت زیادہ کرتی ہے، عورتوں کی شوہروں کی نافرمانی ناشکری زیادہ کرتی ہے۔ ہر تہوار میں کپڑا ملا، ایک بار نہیں ملا تو بس ایک جملہ ہے، آپ نے دیا ہی کب ہے جو آپ دیں گے؟ یہ ہے کہ بس صبر کرے، سینہ چوڑا رکھے، گھر میں دینداری کا ڈنڈا رکھے، شریعت کا ڈنڈا گھر میں رکھے، ہر خواہشات کے سامنے قربان نہ، اپنے آپ کو قربان نہ کر دیں، آپ مرد بن کے رہے، مصطفیٰ کا غلام بن کے رہے، عورتوں کے چکر میں اپنے گھر کو سامان کا مول مت بنا دے، وہاں کا برتن اچھا ہے تو لے آیا، وہاں کی چادر اچھی ہے تو لے آیا، وہاں کی پیالی اچھی ہے تو 100 کپ گھر میں سجا دیا۔ یہ 100 کپ سے سجانے کی چیزیں ہیں، آیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، ضرورت سے زیادہ بستر اگر کسی کے گھر میں رہا اس کا استعمال شیطان کرتا ہے، شیطان کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ برتن گھر میں رہے اس کا استعمال شیطان کرے گا۔ اس لیے اپنے گھر میں 100 پیالی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نمائش، دکھاوا۔ یہ شادی میں ان کے گھر گئی، وہاں سے لوٹ کے آئی، کیا آپ بیڈ شیٹ خریدیں گے جو ان کا شوہر خریدا ہے؟ کیا آپ چوڑی خریدیں گے جو خریدا ہے؟ اب جائیے زمین بیچ کے ان کو چوڑی دیجئے یا قرضہ لے کے چوڑی دیجئے۔ ان کی ضد پہ کو سہیے، ان کی ناشکری پہ ضبط کیجئے، لڑائی جھگڑے کا ماحول گھر میں نہ بنائیے، صبر کیجئے اور شریعت پر عمل کروائیے، ان کی ہر خواہش کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیے۔ ابو الحسن خرقانی سے ملنے جب ابو علی سینا آئے، کہا کہ شیخ کہاں ہے؟ ہزاروں مسلمانوں کے امیر کہاں؟ وہاں کے شیخ کہاں ہے؟ ان کی بیوی بولی کون شیخ؟ کیسا شیخ؟ کہا ابو الحسن خرقانی۔ کہا وہ زندیق ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، تم لوگ دھوکہ کھا گئے کہ ایک بے دین کو تم نے ولی سمجھ بیٹھا، ایک زندیق کو تم نے شیخ سمجھ بیٹھا۔ کیسا شیخ؟ کیسی شیخی؟ وہ میرا شوہر ہے، میں جانتی ہوں وہ کیا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، زندیق ہے، بے دین ہے، وہ گیا ہوگا جنگل لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ تو جب ابو علی سینا فلاسفر اپنے زمانے کا، وہ جب وہاں سے لوٹا تنگ رہ گیا، پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی کہ میں شیخ سے ملنے آیا ہوں اور شیخ کی بیوی کہتی ہے وہ زندیق ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے۔ مایوس ہو کے وہاں سے لوٹے اور لوٹنے کے بعد راستے میں جب دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ابو الحسن خرقانی شیر پر لکڑیاں لاد کے چلے آ رہے ہیں، ابو الحسن خرقانی کو دیکھا ابو علی سینا جیسا فلاسفر، وہ دنگ رہا، کہا بیوی ایسا کہتی ہے اور شیخ کا مرتبہ ایسا کہ شیر اس کی غلامی کر رہا ہے۔ کہا شیخ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ شیخ کہنے لگے ابو علی سینا میں اس بکری کا بوجھ اٹھاتا ہوں، میں اس بکری کا بوجھ اٹھاتا ہوں، اس لیے شیر میرا بوجھ اٹھا رہا ہے، میں اس بکری کا بوجھ اٹھاتا ہوں اس لیے شیر میرا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ نہ ان کو گالی دیجیے، نہ ان کو گھر سے نکالیے، نہ ماں باپ کی توہین ان کے سامنے کیجیے، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، مگر ان کو کہیے کہ رات میں سورہ یاسین پڑھ کے سونا ہے، سورہ مزمل پڑھ کے سونا ہے، سورہ دخان پڑھ کے سونا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سونا ہے، سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھنا ہے، روزانہ رات اور دن میں ہزار بار درود پڑھ کے سونا ہے۔ تو جو کام ڈنڈا اور 1 کروڑ کے سونے سے نہیں نکلے گا وہ کام سورہ ملک کی تلاوت سے نکل جائے گا۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا وقت اللہ۔ میرے پاس کم ہے،
اس لیے میں اب مزید اپنی گفتگو میں نہیں کر سکتا. گفتگو کو میں سمیٹ کر آپ تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور کا پیغام ہمارے لیے سب سے بڑا نسخہ حیات ہے. ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف حضور نے ہم کو دیا ہے. سب سے زیادہ حضور کو پڑھیں, سب سے زیادہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں, اپنے بال بچوں کو ڈی ایم ایس پی جج پروفیسر سب بنائیں, لیکن اپنے بچوں کی گٹھی میں اسلام پلا دیں, سرکار کی محبت پلا دیں, تاکہ ڈی ایم بننے کے بعد وہ کافر نہ ہو جائے, بلکہ ڈی ایم بننے کے بعد ڈی ایم کے دفتر کو اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا دے. جہاں رہے, جس جگہ رہے, 2 4 10 کو مصطفیٰ کا غلام بنا کے رہے. اس کے لیے اچانک نہیں ہوتا ہے, محنتیں کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے, اس کے لیے ٹائم دینا ہوگا, محنت کرنی ہوگی. جو کچھ باتیں یہاں ہوگی, اپنے گھر میں کھانے سے پہلے 5 منٹ ان ساری باتوں کو دہرانا ہوگا. اخبار پڑھیں نہ پڑھیں, ڈیلی حضور کی ایک حدیث ضرور پڑھ لیں. میں نے اپنے اس لمبی تقریر میں 3 4 حدیثیں پڑھی سرکار کے پیغام کو. سادگی ایمان کا حصہ ہے, اس کو اپنے گرہ باندھ کے رکھ لیجئے اور شروع کر دیجئے اپنے گھر میں پیچیدگی اور فراوانی جو ہوتی ہے, آدھا دانہ ادھر آدھا دانہ ادھر, ایک کپڑا ادھر ایک کپڑا ادھر پھینکا, یہ ساری چیزوں کو بند کیجئے. ایک سنتولیت جیون یعنی کفایت شعاری والی زندگی گزاریے. پیسہ بچے گا, لاکھوں غریب ہیں جسے اس کی ضرورت ہے, مدرسوں کو ضرورت ہے, مسجدوں کو ضرورت ہے. اور جب وقت پڑے مسلمانوں کی چھٹائی کا, تو دشمنوں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آرمز کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہم نہتے رہے, آؤ بیل ہم کو مار دے. نہیں نہیں, فلسطین کے مسلمانوں سے سبق سیکھیے. مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن. ایک ہندوستانی, کیا تو نہیں ہے فلسطین میں, کیا تو زندہ رہ جائے گا سب دن؟ نہیں رہے گا. آج مرو چاہے 50 سال کے بعد مرو, مرنا تو ہے. ہر پیدا ہونے والے کو مر جانا ہے. غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, کسی نے آ کے بولا حضور بیٹا مر گیا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا جنازہ حاضر ہے, گئے نماز پڑھا دی. پھر تقریر دن کی خدمت چالو ہے. کہا سرکار بیٹا مرتا ہے تو باپ 1 سال تک اس کو ہوش نہیں آتا, یہاں بیٹا مر گیا تقریر چالو ہے. کہا ہاں ہاں, کیوں تقریر میں بند کر دوں؟ میرے گھر میں جس دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, میں سمجھ لیتا ہوں کہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. ہر پیدا ہونے والے کو مر جانا ہے, ہر بننے والے مکان کو ڈھہ جانا ہے. تو جب مر ہی جانا ہے, تو کوئی مر رہا ہے ہاسپٹل میں, کوئی مر رہا ہے باتھ روم میں, کوئی مر رہا ہے طوائف کے کوٹے پر, کوئی مر رہا ہے شراب کی بھٹی میں, کوئی مر رہا ہے تاڑی پاشی بھٹی میں, کوئی مر رہا ہے ہل چلاتے ہوئے, کوئی مر رہا ہے صاحب ڈرگس کھاتے ہوئے, کوئی مر رہا ہے ٹرین سے ٹکراتے ہوئے. تو اعلیٰ موت ہے شہادت کی. جب مرنا ہی ہے تو فلسطین کے بچے وہاں کی ماؤں نے عہد کر لیا ہے, جب ہر پیدا ہونے والے کو مر ہی جانا ہے, تو موت میں سب سے اعلیٰ موت ہے وہ جو اللہ کے نام پہ شہادت کی موت آ جائے. تو ان کی موت پہ ترس مت کھاؤ. وہ دھنیہ ہے جو شہید ہونے کے لیے ہی اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں. جب مرنا ہی ہے تو اعلیٰ موت مر کے اللہ کے نام پہ گردن کٹ جائے, اس سے بہتر کوئی موت نہیں. سب سے بہتر موت ہے وہ موت جو اللہ کے نام پہ آ جائے. اپنے بال بچوں کو تیار کریں, سماج کو دشمنوں سے بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے طاقت پیدا کریں. میں نے 4 5 حدیث پڑھی ہے. علم طاقت کا نام ہے, علم روشنی کا نام ہے, سادگی ایمان کا حصہ ہے, غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کا حسن ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. میں نے یہ سارے پیغامات آپ کو پہنچا کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. اگر مصطفیٰ کے طریقے پر اگر آپ نے عمل کیا تو کبھی آپ کا چہرہ میلا نہیں ہوگا, کبھی خودکشی کی نوبت نہیں آئے گی. مالدار رہیں گے تو بھی اللہ اللہ, غریب رہیں گے تو بھی اللہ اللہ. نہ مالداری میں کافر ہوں گے, نہ غریبی میں کافر ہوں گے, نہ زہر کھانے کی نوبت آئے گی. مالداری ہے تو شکر ہے خدا کا, اور غریبی ہے تو صبر ہے خدا کی آزمائش پر. شکر نعمت بڑھا دیتا ہے اور صبر بے حساب اجر عطا کر دیتا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والوں کو گن گن کر نہیں, بے حساب اجر دیتا. صبر کرنے والے کے ساتھ کوئی رہے نہ رہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو سرکار دو جہاں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. ذرا بولیں زور سے آمین. آمین. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
اللہ تعالی ہمیں حضور کے گھر والوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کے اصحاب سے محبت کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ آمین اللہ ہمیں غوث و خواجہ رضا سارے ولیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو غلام غوث غلام خواجہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رہ کر فاطمی کنیز بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہ ہمارے نوجوانوں کو آوارگی سے بچا کر کے شریعت اور سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی اور آمین۔ عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام فارغین کو صرف ایک ملازم مولوی نہیں بلکہ دین متین کا زبردست مبلغ اور داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔